وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامة وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا۔ اور جو کوئی اس میں سے منہ پھیرے، جو کوئی اس سے منہ پھیرے فإنہ یحمل یوم القیامة وزرا، وہ قیامت والے دن بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، اور اس بوجھ کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا یا رہیں گے، وساء لہم یوم القیامة حملا، اور بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو قیامت والے دن وہ اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 100 سورہ طٰہٰ، یہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آیت نمبر 99 پہ یا آیت نمبر 98 کہنا چاہیے، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہو رہا ہے جو سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے۔ بہت یوں کہہ لیجئے کہ کثیر حصہ سورہ طٰہٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے پر مشتمل ہے، جس کے چند پہلو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ سارے پہلو تو اللہ کریم کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے قرآن کا کہ وہ کہانی کو بطور کہانی بیان کریں۔ اس کا اسلوب یہ ہے کہ چند پہلو جو ہدایت کے پہلو ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے اعتبار سے اللہ کریم وہ بیان کرتا ہے۔ تو چونکہ جو سورت کا آغاز ہے اس میں اللہ کریم نے یہ بات فرما دی تھی کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، جو شخص دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا رعب رکھتا ہے، خشیت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ نصیحت۔ لہٰذا اس نصیحت کو اور اس نصیحت کے ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے اللہ کریم نے پورا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا بیان کر دیا، اور اس میں جتنے پہلو تھے نصیحت حاصل کرنے کے، جو فرعون اور اس کی قوم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، ان کو بیان کر کے ایک پوری تاریخ اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد جو ہی وہ قصہ مکمل ہوا ہے تو فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں صرف کہانی کے لیے نہیں ہیں، یہ ہم بیان کرتے ہیں پرانے لوگوں کی جتنی بھی کہانیاں ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنی جناب سے ایک نصیحت عطا کی ہے، ذکر عطا کیا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامة وزرا، جس طرح دنیاوی اعتبار سے فرعونیوں نے انتہائی خسارے کا سودا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کر کے، اسی طرح اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بھی ہم نے ایک نصیحت یعنی یہ قرآن نازل کیا ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، من اعرض عنہ، اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، ومن اعرض عنہ، جو اس سے منہ پھیرے گا، گویا اس کے احکام کو پس پشت ڈالے گا، اس کی مخالفت کرے چاہے نہ کرے، صرف اس کو پس پشت ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے کہ فإنہ یحمل یوم القیامة وزرا، کہ قیامت والے دن وہ بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا اپنے گناہوں کا، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامة حملا، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو قیامت والے دن وہ لوگ اٹھائیں گے، یعنی انتہائی تکلیف میں رہیں گے وہ قیامت والے دن۔ اب یہ قیامت کے اس منظر نامے سے جو ڈرایا جا رہا ہے، تو پھر آگے آیت نمبر 99 سے لے کر آن ورڈ آیت نمبر 114 تک احوال قیامت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
اعراض عن ذکر، یہ جو ایک رویہ ہے نصیحت سے منہ پھیرنے کا، اس کے حوالے سے جو قیامت والے دن انجام ہونے والا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی ساتھ خالص توحید کا خصوصی ذکر بھی اس کے اندر شامل ہے، اور سارے کا سارا جو یہ مضمون ہے یہ انجام سے تعلق رکھتا ہے کہ انجام کار اگر اپنے آپ کو مصیبت اور عذاب سے بچانا ہے تو آج اللہ کی توحید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ذکر یہاں پہ قرآن کے معنوں میں آیا ہے، اور بالعموم جہاں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں اس سے مراد قرآن ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے سورہ طلاق کے اندر تو بہت وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیاتہ، وہ ایک رسول ہے۔ ذکر کون ہے؟ وہ رسول ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ قرآن کی بات کریں وہ صاحب قرآن کے بغیر قرآن کا تذکرہ مکمل نہیں ہے، اور جب بھی آپ ذکر کی بات کریں تو ذکر سے مراد صرف قرآن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن ڈائریکٹ نازل ہوا ہی نہیں ہے، قرآن صاحب قرآن کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا۔ لہٰذا آپ تاریخ میں بھی جب دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور بعض نبیوں کو کتاب ملی، بعض کو نہیں ملی۔ لہٰذا ایسا تو ہوا کہ نبی آئے اور کتاب نہیں آئی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور نبی نہ آیا۔ لہٰذا بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہٰذا ذکر سے مراد اگر صرف قرآن بھی ہو، اور سورہ طلاق والی وہ جو آیات ہیں ان کو آپ ذہن میں نہ بھی رکھیں، اور ذکر سے مراد صرف قرآن لیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے مراد اگر صرف قرآن کو لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ بھی لیں، تو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے، وہ کسی زمین پر، کسی مٹی پر، کسی کمرے پر، کسی تختی پر لکھا ہوا نازل نہیں ہوا۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، وہاں ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چاہے نہ ہو، قرآن کا مفہوم ہی کچھ نہیں ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ لہٰذا قرآن صاحب قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہے، قرآن کا تعارف صاحب قرآن نے کروایا ہے۔ لہٰذا ذکر سے مراد قرآن لیں تو بھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس شامل ہے، اور ویسے قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ذکر فرمایا۔ لہٰذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ ذکر کا تذکرہ جہاں بھی ہوگا اس میں قرآن بھی شامل ہے، اس میں صاحب قرآن کی ذات بھی شامل ہے۔ لہٰذا اب کوئی شخص اگر انکار کرے گا، وہ چاہے قرآن کا انکار کرے چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، وہ جس ایک چیز کا انکار کرے گا وہ دوسرے کا بھی انکار سمجھا جائے گا، اس لیے کہ یہ اتھارٹی قرآن ہے، یہ اتھارٹی قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں معلوم ہوئی۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ذکر نہ۔ اب جو بھی من اعرض عنہ، اب کوئی شخص اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، قرآن سے منہ پھیرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی صحیح حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے اسوہ سے کوئی شخص اگر منہ پھیرتا ہے تو یہ قرآن کا مجرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم بھی ایک ہی مجرم ہے، اور اس کی نوعیت ایک طرح کی ہے۔ اس کو قیامت والے دن بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور وہ اسی کے اندر ہمیشہ رہے گا، اور بہت شدید تکلیف اور برا بوجھ ہے جو قیامت والے دن اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ اللہ اکبر۔ اس دن جب سور میں پھونک ماری جائے گی، ینفخ فی الصور، سور کے اندر پھونک ماری جائے گی۔ سور سے مراد بگل، عام طور پہ اس سے مراد نرسنگا لکھا ہوتا ہے اردو میں، وہ اصل میں سینگ سے ایک بگل بنایا جاتا تھا جس کو قرن کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس کے لیے لفظ قرن آیا ہے۔ قرن کا معنی سینگ بھی ہوتا ہے، اور سینگ سے یہ ایک بجانے والا بگل بنایا جاتا تھا، اور چونکہ یہ جو خود بنائے ہوئے بگل ہوتے ہیں یا باجے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی شکل بھی سینگ کی طرح کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو قرن یا نرسنگا ہی کہتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن نے لفظ سور استعمال کیا ہے۔ تو سور
قرن، نرسنگا، بگل، باجا، یہ ایک قسم کا ایک ہارن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک فرشتے کے ذمے ہے کہ وہ اس کو بجائے گا، وہ قیامت کا بگل بجے گا، اور اس کا نام اسرافیل ہے۔ وہ سور کے اندر پھونک مارے گا، اور اس نے کب پھونک مارنی ہے؟ اس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب وہ پھونک مارے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب وہ جو پھونک ایک دفعہ مارنی ہے یا اس نے کئی دفعہ پھونک مارنی ہے، اس کا قرآن میں چونکہ مختلف کیفیتیں ہیں سور پھونکنے کی، اس لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نفخے 4 ہوں گے، 4 دفعہ اسرافیل جو ہیں وہ سور کے اندر پھونک ماریں گے، واللہ اعلم۔ یہاں جو ذکر ہے کہ پھونک ماریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس دن لوگ اکٹھے ہوں گے، وَنَحْشُرُ، ہم اکٹھا کریں گے اس دن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب پہلی پھونک مارنی ہے اس دن تو قیامت جب آنی ہے تو اس وقت تو سب ملیا میٹ ہو جائے گا، اس وقت تو تباہی اور بربادی کا وہ ہارن بجے گا، وہ جو سائرن بجے گا تو وہ تو ایک خطرے کا سائرن ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تو جب دوبارہ اٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ دوسرے نفخے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ پہلے نفخے کا ذکر نہیں ہے۔ اور پہلے نفخے کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، اللہ اکبر، میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں، میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کیف انعم، کیسے میں اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتا ہوں۔ کیوں؟ وصاحب القرن قد التقم القرن، جو سور کو پھونکنے والا فرشتہ ہے اس نے اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا، اس کا لقمہ بنا لیا، اور اس میں منہ میں ڈال کے بالکل تیار کھڑا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، واستمع الاذن، اور وہ کان لگا کے کھڑا ہے، اس نے کان لگا رکھے ہیں، کس وقت اس کو حکم ہو اور وہ فوراً پھونک مارے، یعنی منہ میں بھی ڈالا ہوا ہے اور گردن بھی جھکی ہے، کان اللہ کے حکم کے سب کی طرف لگے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ فیؤمر ان ینفخ، کہ اس کو بس حکم دیا جائے کہ وہ پھونک مارے، فینفخ، پھر وہ پھونک مار دے، اللہ اکبر۔ یا پھر فرمایا ویؤمر بالنفخ، وہ انتظار کر رہا ہے کس وقت پھونک کا حکم ہوگا، صرف پھونک ہی مارنی ہے، کسی نے منہ میں ڈالا ہوا ہو اور پھونک مارنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اللہ۔ اس قدر قیامت قریب ہو، کسی بھی لحظے کسی بھی لمحے قیامت آ سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، میں خوشی موجوں کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، اللہ اکبر۔ ہم جب بچپن میں بہت ہنسا کرتے تھے یا کبھی کسی وقت خوش گپیوں میں بیٹھے ہوتے، اللہ اکبر، تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے آتے ہمارے پاس اور ہم سے پوچھتے کہ اتنا خوش کیوں ہو؟ مطلب اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ سوالات کیا ہے، لیکن وہ سوال ہمیشہ یہ کرتے تھے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے؟ کیا جہنم سے آزادی کی کوئی خبر مل گئی ہے؟ پھر وہ ہمارے جو دنیا کے بڑے بڑے مسائل تھے ان کا ذکر کرتے تھے، کیا کشمیر آزاد ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں پر مظالم بند ہو گئے ہیں؟ کون سی ایسی خبر ملی ہے کہ تم سب لوگ خوش ہو رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو اور خوش گپیاں کر رہے ہو اور اتنے بڑے بڑے کہہ کے لگ رہے ہیں؟ یہ کیوں لگ رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیف انعم، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وصاحب القرن قد التقم القرن، جو پھونک مارنے والا ہے اس نے تو اپنے منہ میں وہ قرن ڈال رکھا ہے، کسی وقت پھونک اور نقارہ بج سکتا ہے، اور یہ کسی بھی لمحے قیامت آ سکتی ہے۔ لہٰذا جس کو معلوم ہو کہ کسی بھی لمحے قیامت آ سکتی ہے وہ خوشی کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اس کو خوشی کس بات کی ہوگی کہ اوپر قیامت سر پہ کھڑی ہے یا موت سر پہ کھڑی ہے، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یوم ینفخ فی الصور، اب لگتا یہ ہے کہ یہ دوسرا نفخہ ہے، دوسری پھونک ہے، جس وقت ایک دفعہ تو پھونک مارے گا اسرافیل تو سب ختم ہو جائیں گے، اس طرح کی ایک آواز ہوگی کہ سب اس کی طرف مٹتے چلے جائیں گے، اس آواز کی وجہ سے مٹ جائیں گے،
اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جب زندہ کرے گا یوم ینفخ فی الصور، پھر دوسری دفعہ جب نفخہ پھونک مارا جائے گا سور کے اندر، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، اس حالت میں کہ وہ نیلے پیلے ہو رہے ہوں گے۔ زرق اصل میں ایک رنگ کو کہتے ہیں جس کو نیلا کہہ لیجئے، سیاہی اور سفیدی کے درمیان ایک رنگ ہے جس کو زرق کہا جاتا ہے، جو نیلا اور پیلا ان دونوں کا اگر ملا ہوا رنگ ہو، جس کو بعض اوقات جو زخموں کا یا بہت چوٹ لگی ہوئی ہو، یا جہاں خون جم جاتا ہے، اور خون جم جانے کی وجہ سے انسان کا جو جسم ایک خاص قسم کے کلر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو نہ تو سیاہ ہوتا ہے اور نہ وہ پرپل ہوتا ہے، نہ ہی وہ سفید ہوتا ہے، وہ ایک ایسا نیلے اور سیاہ رنگ کے درمیان میں ایک رنگ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ پیلاہٹ بھی شامل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زرق۔ لہٰذا قیامت والے دن مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ان کے جسم اس کیفیت میں ہوں گے جیسے زخم کھائے ہوئے ہوں یا خوف سے ان کے خون جمے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر، اس طرح سے نکلیں گے۔ اور بعض نے زرق جمع بیان کی ہے ازرق کی، اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد نیلی آنکھیں ہیں، اس سے مراد جسم نیلے نہیں ہیں، یہاں پہ آنکھوں کا ذکر نہیں ہے، زرقہ ہے بس۔ اس دن یہ سارے اکٹھے کیے جائیں گے اور جمے ہوئے خون کے ساتھ، نیلے جسموں کے ساتھ، اللہ اکبر۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے زرقہ کا نیلی آنکھوں کے ساتھ، آنکھیں پھٹی ہوئی، اللہ اکبر، نہ وہ سرخ ہیں، نہ وہ سیاہ ہیں، نہ وہ سفید ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ زرق ہیں، یعنی وہ درمیان میں جو انتہائی خوفناک قسم کی پھٹی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں، جس میں نیلا رنگ یا نیلگوں رنگ جس کو ہم کہتے ہیں نیل پڑ جانا، تو اس طرح کی آنکھیں ان آنکھوں کے ساتھ آئیں گے یا اس طرح کے جسموں کے ساتھ آئیں گے، دونوں معنی درست ہیں۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں وہ چپ کے باتیں کریں گے، بینہم آپس میں، اللہ اکبر، یتخافتون آپس میں چھپ کے باتیں کریں گے، چپ کے سے، بینہم آپس میں، ان لبثتم الا عشرا، اور کہیں گے کہ ہم 10 سے زیادہ نہیں رہے۔ اب یہ 10 ہے، 10 سے مراد کیا ہے؟ 10 دن ہیں، 10 گھنٹے ہیں، 10 گھڑیاں ہیں، 10 صدیاں ہیں، پتہ نہیں کیا مراد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ انہوں نے کیا کہا، کیا کہیں گے۔ 10 دن رہے ہیں یا 10 صدیاں رہے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو یہ بہرحال قلت مدت، قلت میعاد اس کو واضح کرتا ہے کہ ہم تھوڑے دن ہی تو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن عالم بما یقولون، ہمیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو کیا ہے، یا آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، یا ان کے مفاہیم کیا ہیں، یہ جو 10 کہہ رہے ہیں اس کا کیا مراد ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، اللہ، ان میں سے جو اسلوب کے اعتبار سے بہترین آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، عام لوگ تو کہہ رہے ہوں گے کہ 10 رہے ہیں، 10 دن یا 10 صدیاں یا 10 گھنٹے، جو بھی آپ معنی کر لیں، 10، لیکن ایک جو سب سے زیادہ ان میں پڑھا لکھا یا صاحب فضل آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ان لبثتم الا یوما، ایک دن رہے ہو۔ اب یہ ایک دن کی بات ہو یا 10 کی بات ہو، 10 کو آپ 10 دن کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا عرصہ دنیا میں رہ کے آئے ہیں اور وہ 10 دن ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ بیان مختلف جگہوں پہ، سورہ مومنون کے اندر بھی، اور اسی طرح سورہ نازعات کے اندر بھی، اور مختلف جگہوں پہ یہ سورہ فاطر کے اندر بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ قیامت والے دن مجرم یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں ہم بہت ہی کم عرصہ رہے، بلکہ سورہ روم میں تو یہ کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم شاید ایک گھڑی رہے ہیں، یعنی ایک گھڑی سے بھی زیادہ وقت۔ یوم تقوم الساعہ یقسم المجرمون، مجرم جو ہے اس دن قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ اکبر، علی ھذا القیاس، یہ ایک تو قلت میعاد، قلت مدت، اس کا تذکرہ ہے، چاہے 10 دن کہہ لیں، انہوں نے 10 دن کہے، اور جو ذرا سیاںہ آدمی ان میں سے وہ کہے گا کہ نہیں 10 دن نہیں، یہ ایک دن ٹھہرے۔ ایک تو یہ اس کا معنی یہی ہے، اور یہ بڑا سادہ مفہوم ہے قلت مدت کا، کیونکہ یہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوا ہے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا،
قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد قلت مدت اور قلت میعاد ہی ہے۔ البتہ ایک اور بات جو قرآن کے اسلوب سے ہی ثابت ہے، کیونکہ قرآن نے یہاں پہ عشرہ کو ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ عشرہ سے مراد 10 دن ہیں، 10 صدیاں ہیں، 10 گھڑیاں ہیں، 10 منٹ ہیں، 10 سیکنڈ ہیں، کیا ہیں؟ عشرہ کہا۔ البتہ آگے یوما کہا، اِن لبثتم الا یوما، عشرہ یوما، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عشرہ سے مراد 10 دن تھے اور یوما سے مراد 1 دن ہے۔ عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ٹھہرے ہیں، اور ایک بندہ ان میں سے کہہ رہا ہے کہ 1 ہی دن ٹھہرے ہیں اور قلت مدت اور قلت میعاد مراد ہے۔ لیکن ایک گنتی قرآن نے بتائی ہے سورہ حج کے اندر بھی، اور پھر آگے سورہ سجدہ کے اندر بھی اللہ کریم نے گنتی بنائی، اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہاری گنتی اور ہے، اللہ کی گنتی اور ہے۔ تمہاری گنتی کے 1000 سال اگر ہوتے ہیں نا تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ لہٰذا اور اسی طرح سورہ سجدہ کے اندر بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ الف سنت مما تعدون، کہ تمہاری گنتی کا جو 1000 سال ہے وہ اللہ کے ہاں 1 دن کے برابر ہے۔ تو اب یہ عشرہ اور یوما، ان دونوں کا اگر تقابل کر لیں اللہ کے قرآن کی ہوئی اس ڈیفینیشن کے تحت کہ اللہ کے ہاں 1 دن 10 صدیوں کے برابر ہوتا ہے، 1000 سال 10 صدیاں ہوتی ہیں نا، تو پھر اس عشرہ سے مراد 10 صدیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس سے مراد قیامت کا قول نہیں ہوگا، بلکہ یہ مجرموں کا قول دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہوگا کہ دنیا میں لوگوں نے اپنی زندگی کو 1000 سال یعنی 10 صدیوں کے مطابق، عام طور پر اس پر پھر مورخین نے بہت ایک لمبی بحث کی ہے کہ جب ہم یہ جو ہزاریہ ہے، یعنی جو جس کو یعنی 1000 سال آپ کہتے ہیں، تو اس کو قرآن میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی 1000 سال کی ایک اہمیت ہے، اور اس میں تجدید دین کی، اور مجدد الف ثانی ہم کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی کو، اور ہر 1000 سال کے بعد یعنی 10 صدیوں کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا جی جو 1 ہزاریہ ہوتا ہے، جو 10 صدیاں ہوتی ہیں، قوموں کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو 1000 سال کے اعتبار سے اگر دنیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو آپ کو 1 ہزاریہ وہ ملے گا جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا ہوا تھا، اور اس کو مغرب جو ہے وہ ڈارک ایجز قرار دیتا ہے۔ اور اب اگر آپ مغرب کو اس اعتبار سے دیکھیں تو مغرب کی جو زندگی ہے وہ بھی 10 صدیوں سے زیادہ نہیں۔ لہٰذا اس کو اگر دنیاوی حیات کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دراصل اللہ نے ایک کمپیریزن ہمیں دیا ہے کہ 10 صدیاں اللہ کے ہاں 1 دن کے برابر ہیں۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں یا قومیں اپنی اجتماعی زندگی میں یہاں دنیا میں جتنا بھی عروج حاصل کر لیں وہ 1000 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ یہ اس 1000 سال سے پرولونگ ہو جائے، اور وہ یہ صورت ہے کہ لوگ اللہ کے مجرم نہ ہوں۔ اللہ وقتی طور پر کسی کو عطا فرماتا ہے حکومت، فَأَمَّا مَا يَنْفُعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دنیا میں لوگوں کے فائدے کا سامان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار تو دے دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک انٹرپریٹیشن اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ عشرہ اور یوما، عشرہ سے مراد 10 صدیاں ہوں اور یوما سے مراد وہ 1 دن ہو، اور یہ دونوں برابر ہیں کہ یعنی لوگ سمجھ رہے ہوں گے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے۔ ابھی اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا کہ لوگ دنیا کی زندگی کو بہت لمبا سمجھتے ہیں، 10 صدیوں کو سمجھتے ہیں بہت لمبا ہے، اور جس کو اللہ نے امثالہم طریقہ، اور جو ان میں سے امثالہم طریقہ، جو ان میں سے صاحب فضل ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 10 صدیوں کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اِن لبثتم الا یوما، اس کی حیثیت بھی 1 دن سے زیادہ نہیں۔ لہٰذا عربوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے دراصل کہ تمہارے اگر اقتدار کے یہاں پہ 10 صدیاں بھی گزر جائیں تمہارے اقتدار کے اوپر تو وہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی سوائے 1 دن کے۔ اور یہ ہر شخص کو پتہ نہیں چلتا، یہ بعض لوگوں کو پتہ چلتا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔
بہرحال یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے جو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں، چاہے انسان دنیا میں اس کو سمجھ لے اور چاہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو مجرم ہیں وہ وہاں بیٹھے وہ قسمیں اٹھا رہے ہوں گے، چند گھڑی، ایک گھڑی تھی، چند گھڑیاں تھیں، 10 دن تھے، جو بھی کہہ رہے ہوں، یا ایک دن کہہ رہے ہوں، یا دن کا بھی کچھ حصہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے، تو گویا یہ انتہائی آخرت کے مقابلے میں زمانی اعتبار سے بھی، طوالت کے اعتبار سے بھی انتہائی کم تر یہ زندگی ہے جس کو لوگ سب کچھ سمجھ کے اپنی ساری زندگی اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس کا مفہوم دونوں اعتبار سے، چاہے اس کو قلت میعاد لیں اور چاہے 10 صدیوں اور ایک دن کا کمپیریزن کر لیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ اب جب قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، تو قیامت کے اعتبار سے سب سے جو کہ یہ قیامت آئے گی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، کل من علیہ فان، تو لوگ سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي، میرا رب ان کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، نصفا، پوری طرح ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ نصف جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، ہم پیچھے آیت نمبر 97 میں بھی پڑھ آئے ہیں، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، کہ جب وہ سامری کا بنایا ہوا جو بچھڑا تھا اس کو پہلے جلایا گیا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اڑا دی گئی، بلکہ راکھ کو دریا میں ڈال دیا۔ تو یہ جو راکھ ہے جو اڑ جاتی ہے، نصفا کے معنوں میں جڑ سے اکھاڑ دینا بھی شامل ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا بھی اس کا معنی ہے، اور چبا لینا اور ذرہ ذرہ کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ لہٰذا اسی میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب پہاڑوں کی بات ہوئی تو اللہ پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا اور بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسے مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ اس کو روئی، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، کالعہن المنفوش، اللہ اکبر۔ تو یہ گویا پہاڑ اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکیں۔ اس میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ خاص طور پہ علامہ قرطبی نے ایک بات لکھی ہے کہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ لافانی ہیں، پہاڑ ازلی و ابدی، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پہاڑ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال پہاڑ دنیا کی مخلوقات میں سب سے زیادہ سخت اور بڑی مخلوق ہے، یعنی انسان جن کو دیکھتا ہے تو خاص طور پہ آپ مکے کے عربوں کو دیکھیں کہ مکے کے ارد گرد اتنے اونچے اونچے پہاڑ اور ایک پیالے کی طرح کی ایک وادی، اور اس وادی کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی نیچے، اور اوپر بڑے بڑے خشک پہاڑ۔ تو یہ خیال تو آتا ہے کہ جس کا ایمان بھی نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور اللہ کے قرآن پر، تو ان کو یہ خیال تو آتا تھا کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا، یہ پہاڑ کیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، تو پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہوں گے اس وجہ سے۔ تو اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، یہ پہاڑ کیسے ختم ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسا قرینہ ہے جس کو بنیاد بنا کر علامہ قرطبی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے بارے میں کوئی سوال انہوں نے کوئی نہیں کیا یہاں، ایک بلکہ یہ سوال مستقبل میں ہونے کا امکان تھا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند کر دیا کہ کسی کو اگر سخت ترین مخلوق کے بارے میں بھی سوال پیدا ہو تو اس کا جواب یہ آپ فرما دیں، اس کا جواب سکھا دیا پہلے ہی، یعنی پیش بندی کے طور پر یہ جواب سکھایا ہے۔ اور اس کا قرینہ کیا ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے، وہ قرینہ یہ ہے کہ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یسألونک کے الفاظ آئے ہیں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ جواب دے دیں، تو وہاں پہ جو کلمہ ہے وہ قل کا آیا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ یہ بات فرما دیجئے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ فقل ہے، قل نہیں ہے، فقل ہے، پس آپ فرما دیجئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ، وہ آپ سے اور وہ سوال کریں گے آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فقل یعنی اگر وہ کریں، سوال کریں تو پھر آپ یہ جواب دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سوال عملاً کیا نہیں تھا، بلکہ سوال کیے جانے کا امکان تھا، اور آئندہ قیامت تک
جو لوگ بھی مادی دنیا کی سختی کو اور مادی دنیا کے باقی رہنے کی جو ان کے اندر خصوصیت ہے، یہ اس نوعیت کو دیکھ کر کسی بھی سخت سے سخت مخلوق کے بارے میں جو سوال کریں تو ان کو جواب یہی دینا ہے۔ لہذا فقل کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پچھلی بات مشروط ہے، اگر کوئی سوال آئے تو پھر آپ نے یہ جواب دینا ہے، آیا نہیں تھا سوال، لہذا یہ فقل، اور یہ بڑی لطیف تفسیر ہے جو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اور دیگر چند مفسرین نے کی ہے، اور بات درست محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ کے جواب میں قل آیا ہے اور یہاں پہ فقل آیا ہے، کوئی نہ کوئی تو معنوں میں فرق ہے نا، کہ ہر جگہ پہ قل آیا ہے اور یہاں پہ فقل آیا ہے، تو یہ جو عربی کا اسلوب ہے اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ فقل سے مراد یہ کہ اگر کبھی کوئی سوال ہو، اب کریں یا بعد میں کریں یا آنے والی زندگی میں کوئی بھی کرے، فقل، تو اس کو یہی کہنا ہے ینسفھا ربی نسفا، تمہیں کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی، کوئی سخت سے سخت کوئی مخلوق نظر آئے تو اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت سامنے پرومیننٹ ہے وہ جبال ہیں، وہ پہاڑ ہیں، ینسفھا ربی نسفا، اللہ اکبر، ان کو تو اللہ ویسے ہی جڑ سے اکھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اڑا دے گا، راکھ کی طرح اڑا دے گا یا پھر دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا دے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور یہ جو زمین ہے اس کو چھوڑ رکھے گا، اس کو فَيَذَرُهَا، اور اس کو کر دے گا، یعنی یوں کہہ لیجئے کر چھوڑے گا، قاعًا صفصفا، چٹیل میدان کر دے گا۔ قاع کا مطلب میدان، صفصفا چٹیل میدان، بالکل ہموار اور چٹیل میدان ہو جائے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تو نہیں دیکھے گا اس میں نہ تو کوئی کجی یعنی نشیب، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی ٹیلا، یعنی کوئی کمی بیشی، کوئی نشیب و فراز اس میں نہیں ہوگا، بالکل برابر ہوگی۔ امتا ٹیل کہتے ہیں ٹیلے کے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کیا اس دن یتبعون پیروی کر رہے ہوں گے، پیچھے چل رہے ہوں گے، الداعی ایک بلانے والے کے، ایک داعی کے پیچھے چل رہے ہوں گے، لا عوج لہ، اس کے لیے کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور آوازیں پست ہو چکی ہوں گی رحمان کے لیے، فَلَا تَسْمَعُ، پس نہیں سنے گا تو إِلَّا ہمسا، سوائے انتہائی خفی آواز، خفیف آواز کے، یا سرسراہٹ کے یا آہٹ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں سنے گا۔ اچھا، یہ جو داعی کون ہے یہاں پہ، کس کی پکار پہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی کہا گیا ہے، داعی اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احادیث کے اندر بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے۔ کیا قیامت والے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہوں گے، یا اللہ کریم خود پکار رہے ہوں گے، یا اللہ کی طرف سے کوئی منادی کرنے والا منادی کر رہا ہوگا، کوئی فرشتہ بلا رہا ہوگا؟ اور بعض لوگوں نے، بلکہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اسرافیل جو ہیں انہی کو یہ حکم ہوگا اور وہ سور پھونک کر بلا رہے ہوں گے۔ اور جو پیچھے ینفخ کی بات ہوئی ہے کہ نفخ فی الصور، سور کے اندر نفخہ پھونک ماری جائے گی، یہ جو بلانے والا ہے یہ دراصل اسرافیل ہی ہوں گے، اور وہ سور کے ذریعے سے نحشر المجرمین کا جو سارا عمل ہو رہا ہوگا وہ سور اسرافیل پھونکا جا رہا ہوگا، اسی کو داعی کہا گیا۔ تینوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہوں، اللہ کے حکم سے اسرافیل بلا رہے ہوں، یا اللہ کریم کی طرف سے ویسے کوئی آواز آ رہا ہو، لا عوج لہ۔ اس کے بارے میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے لا عوج لہ کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، ایک تو یہ کہ جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ اس میں کوئی ٹیڑھ کر نہیں سکیں گے، ان کو پیچھے جانا ہی پڑے گا، کھنچتے چلے جائیں گے۔ اس وقت حشر کی طرف جانے کے لیے کوئی شخص سر منہ انحراف نہیں کر سکے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس آواز کے اندر جو داعی کی طرف سے آواز دی جا رہی ہوگی یا سور پھونکا جا رہا ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، وہ
وہ بالکل کلیئر اور صاف آواز ہوگی، اور اس کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ سب اس کی طرف کھنچتے چلے جائیں، اس میں کوئی اس کی نافرمانی یا انحراف کرنے کی سر منہ طاقت نہیں رکھتا ہوگا۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ لا ترى فيها يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اس دن یہ داعی کے پیچھے چل رہے ہوں گے اور کوئی اس میں ٹیڑھ اور کجی نہیں ہوگی، نہ اس داعی کی آواز میں اور نہ ہی اس کی پیروی میں۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کی اس صدا کے سامنے اور رحمان کے اس دربار میں کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ، سب آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، پس آپ نہیں سنیں گے سوائے ہمس کے۔ ہمس کا مطلب صوت خفی بھی ہوتا ہے اور ہمس کا مطلب پاؤں کی آہٹ بھی ہوتا ہے۔ دونوں باتیں اصل میں صوت خفی کی علامت۔ قدموں کی آہٹ کہ آدمی اس طرح قدم رکھے کہ کسی کو آواز اس کی نہ سنائی دے تو بھی کوئی نہ کوئی آواز تو آتی، اور خاص طور پر جب بہت سارے لوگ اس طرح سے چل رہے ہوں کہ قدموں کی آہٹ سنائی نہ دے، انتہائی چپ کے قدم رکھ رہے ہوں، تو اس کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، اس کو ہمس کہتے ہیں۔ یا پھر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرے اور آواز نکالے بغیر کوشش کرے، تو وہ تو صوت خفی، وہ جو خسر پھسر کی آواز ہے، سرسراہٹ سی ایک آتی ہے، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یا بالکل بھی کوئی شخص کوئی آواز نہ نکال رہا ہو، نہ قدموں کی آہٹ ہو، نہ زبان سے منہ سے کوئی آواز نکل رہی ہو، پھر بھی جب ایک مجمع چل رہا ہو تو اس مجمع کے چلتے ہوئے ایک آواز تو آتی ہے، اور وہ انتہائی سرسراہٹ کی آواز ہوتی ہے، وہ بلکہ انسانوں کو خوف میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے کہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے وخشعت الاصوات للرحمن، کہ ساری آوازیں پست ہو جائیں گی اور اس وقت کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، یہ گویا اس ماحول کی عکاسی کی گئی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی آواز آ رہی ہوگی تو وہ محض سرسراہٹ ہوگی، اور وہ بلکہ خوف اور دہشت کے اندر اضافہ کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی، سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اولین مخاطبین اس کے مشرکین مکہ تھے، اور سورہ طٰہٰ چونکہ مکی صورت ہے، اور مکی جتنے بھی لوگ تھے مکی کافرین، ان کے ہاں شفاعت کا ایک بڑا شاندار تصور تھا اور جاندار تصور تھا۔ وہ اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ اس شفاعت کی بنیاد پر لگائے ہوئے تھے کہ ہم اگر قیامت آئی، پہلی تو بات ہے قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آئی تو یہ سارے جن کو ہم پوچھتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گی۔ اور وہ دنیا میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرک اللہ کا منکر نہیں ہوتا، تاریخ کا کوئی مشرک اللہ کے وجود کا انکاری نہیں ہے۔ ہر مشرک اپنے ان شریکوں کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتا ہے۔ لہذا ما نعبدہم الا ان یقربونا الی اللہ زلفی، کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، صرف اس لیے ہم کرتے ہیں، اور تو ہمارا کوئی۔ یا پھر سورہ یونس کے اندر جیسے فرمایا ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ لہذا ان کا تصور جو تھا وہ سفارش کا تھا کہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہم ان کی سفارش سے چھوٹ جائیں گے، بس یہی تھا ایک تصور۔ لہذا اللہ کو ایک ماننے کے باوجود سفارش کا تصور رکھتے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے قیامت والے دن کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ سفارشی جو سفارش کرنے والا جو آتا ہے، آ کے سفارش کرتا ہے کسی کے پاس، تو وہ اپنی کسی اتھارٹی کی وجہ سے آتا ہے نا۔ تو اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں۔ یعنی آپ دنیا میں جو سفارشوں کا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش ہو یا بری سفارش، وہ اپنی کسی نیوسنس ویلیو کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس مطلب ایک عام آدمی جا کے کسی افسر کے پاس تو سفارش نہیں کر سکتا، وہ سفارش کرتا ہے جس کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، اور وہ اپنی اتھارٹی کی بنیاد پر جا کے تعارف کرواتا ہے، اپنا وزٹنگ کارڈ پیش کرتا ہے کہ جناب میں یہ فلاں ہوں، لہٰذا یہ میری سفارش قبول کرے۔ اپنی کسی ویلیو کی بنیاد پر، وہ کسی اور محکمے کا افسر ہو یا کوئی اتھارٹی رکھتا ہو، اس کی بنیاد پر سفارش کرتا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ جب اتھارٹی نہیں ہوگی تو سفارش پھر کس کی چلے گی؟ اللہ اکبر۔
سفارش صرف اس کی چلے گی جس کو اللہ اذن عطا فرمائے. اللہ جس کو اجازت دیں گے اس کی سفارش چلے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جب سب برابر ہیں اور کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو اتھارٹی بنے گی اس وقت جب اللہ اذن عطا فرمائیں گے. تو جس کو اللہ تعالیٰ اذن دیں گے وہ سفارش کرے گا. ایک اور بھی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سفارش جو ہے نا من اذن لہ الرحمن، اس کا مطلب شفیع کے ساتھ نہیں ہے، سفارش کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے، یہ مشفوع کے ساتھ. کہ اللہ نے سفارش کے لیے تو ایک خاص جو معیار رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن سفارش کا اختیار ملے گا، اذن ملے گا. البتہ کس کے لیے سفارش کرنی ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو اذن ملے وہ جس کے لیے مرضی سفارش کر دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا جس طرح سے سفارش کرنے والے کو اذن کی ضرورت ہوگی، اللہ کے اذن کے بغیر وہ سفارش نہیں کر سکے گا، اسی طرح جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے اذن ہوگا کہ فلاں کے لیے سفارش کر لو تو سفارش کرے گا، وگرنہ نہیں ہو سکے. لہذا شفیع شفاعت کرنے والا یا مشفوع جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، دونوں کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی امکان نہیں ہوگا کہ سفارش ہو. نہ کرنے والا سفارش کر سکتا ہے، نہ سفارش جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے سفارش. الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، جس کی بات سے اللہ راضی ہو جائے. ورضی له، اور اللہ راضی ہو جائے اس سے، قولا بات کے اعتبار سے، یعنی جس کی بات سے اللہ راضی ہو اور اس کو اذن دے دے، اس کو اجازت دے دے کہ تم سفارش کرو، وہ تو سفارش کر سکے گا، وگرنہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے مشفوع کے اعتبار سے جب اس کا معنی لیں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ جس کی بات سے، جس کے کلمے سے، قول سے مطلب جس کی بات سے اللہ راضی ہو جائے، اس کو یہ ایک استحقاق ملے گا کہ سفارش کرنے والا اس کے لیے سفارش کر دے. یعنی وہ مشفوع اگر ہے تو وہ بات کون سی ہے؟ یہ بات کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہے. جب وہ مرتے وقت مفسرین نے یہ لکھا ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، سے مراد وہ قول ہے جو اللہ کی پسند کا کلمہ مرتے وقت انسان کو نصیب ہو جائے. اور جس نے مرتے وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا اس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو راضی لہ قولا کا معنی یہ ہے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، جو اللہ کی پسند کا کلمہ ہو. قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ کی پسند کا کوئی اور کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، یا کوئی بھی ایسی بات کر رہا ہو جو اللہ کی پسندیدہ بات ہے، تو وہ اس کے لیے گویا اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ اس کے لیے سفارش کر دی جائے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، یہ ایک اس کی توجیہ بیان کی جا رہی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ جو پیچھے سفارش کی بات کی گئی نا، سفارش کرنے والا ہو یا جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو، وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں اور کوئی امکان نہیں. اور اس کی توجیہ یہاں بیان کی جا رہی اس آیت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارش اس وقت ہوتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی سفارش کسی کی کرتا ہے، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو، جب وہ سفارش کرتا ہے تو جا کے یہی کہتا ہے نا کہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. اس کی بنیاد یہی کہتا ہے نا. میں جانتا ہوں کسی کو مجرم کو چھڑانا ہو تو وہ ایم این اے صاحب تھانے فون کرتے ہیں جی میں جانتا ہوں شریف آدمی ہے، آپ کسی غلط فہمی میں پکڑ کے لے آئیں تو میری گارنٹی پہ چھوڑ دیں اس کو، میں جانتا ہوں. تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ تھانے دار ہو، وہ افسر ہو، وہ جج ہو، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سارے احوال سے میں واقف تو نہیں، مجھے تو جو اطلاع دی گئی میں تو اس کے مطابق کارروائی کی ہے. تو اب ایک معتبر شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو سفارش کی بنیاد وہ لا علمی اور عدم واقفیت ہوتی ہے اس افسر کی جس سے سفارش کی جا رہی ہے، اور اس کے علم میں اضافہ کر کے سفارش منوا لی جاتی ہے. تو اللہ کے علم میں کون اضافہ کرے گا؟ اللہ اکبر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ، وہ اللہ جو ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے، جو ان کے سامنے کی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے پوشیدہ بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو جو سب جس کا علم
محیط کلی ہے، اس کے ہاں سفارش کا جواز ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ کس بنیاد پر سفارش کی جائے گی؟ کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اللہ کے علم میں سے کوئی کسی چیز کا احاطہ، یہ اللہ کے علم میں سے کوئی چیز لے نہیں سکتے، جو آیت الکرسی کے اندر ہم نے پڑھا ولا یحیطون، کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو جانتا ہے ہر چیز کو، لیکن وہ نہیں جانتے، وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بس ذرا اپنے ذہنوں میں ویژولائز کر لیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مستقل کانسیپٹ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ ہم کس ہستی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وہاں فرمایا بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے ذرہ بھر بھی یہ نہیں لے سکتے۔ وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، کتنی بڑی ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کی کبریائی کا کوئی اندازہ نہیں، اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس کی بڑائی کا بھی ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ بس ایسے ہی تھوڑا سا تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ یہ ساری کائنات، یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، یہ ہر دم پھیلتی ہوئی کائنات جس کی لمبائی چوڑائی کا آج تک سائنسدان پتہ نہیں لگا سکے کہ کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اوپر، یہ تو پہلے آسمان تک کوئی نہیں جا سکا، اس کے اوپر اور جن کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، آسمان کی موٹائی 500 سال کی، اور اسی طرح 7 آسمان۔ اللہ اکبر۔ وہم و گمان سے، اور پھر اگر 100 سال 500 سال اس گنتی کو اللہ کی گنتی سمجھیں تو بندوں کی گنتی کے 1000 سال ہوں تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے، اور یہ 500 سال اگر اللہ کی گنتی کے ہیں تو ہمارے تو وہم و گمان سے زیادہ ہے۔ سمجھ نہیں آ سکتی کہ کائنات کتنی لمبی چوڑی، یہ ساری لمبی چوڑی کائنات اللہ اکبر اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے۔ ایک تمثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جیسے لق و دق صحرا ہو، لمبا چوڑا، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس کے اندر ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو اس انگوٹھی کو نسبت اس لق و دق صحرا کے ساتھ ہے، کیا نسبت ہو سکتی؟ جس کی لمبائی چوڑائی کا کچھ پتہ نہیں، اتنی سی انگوٹھی پڑی۔ فرمایا وہی حیثیت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ لہذا ایک نقطہ سمجھ لیجئے، ایک ذرہ سمجھ لیجئے۔ ابھی کچھ دن پہلے کوئی ایک سوشل میڈیا پہ تصویر گردش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کس سیارے پہ جا کے سائنسدانوں نے زمین کی تصویر لی ہے۔ اللہ، اور زمین ایک اتنا سا نقطہ نظر آ رہا، زمین ایک نقطہ نظر آ رہا، اور آپ اور پیچھے چلے جائیں تو یہ ساری کائنات ایک نقطہ بن جاتی ہے، اور پیچھے چلے جائیں تو اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کائنات کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ اس میں زمین کہاں ہے اور اس میں ہم کہاں ہیں؟ انسان اندازہ کر لے، اپنے چھوٹے ہونے کا اندازہ کر لے اور اللہ کی بڑائی کا اندازہ کر لے کہ ہم کہاں ہیں اور اللہ کی ذات کہاں۔ لہذا اتنی سی کائنات، واسع کرسی السماوات والارض، اوپر اللہ کی کرسی، وہ زمین و آسمان سب کے اوپر حاوی ہے، تو وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اتنی سی چیز اگر میرے آپ کے سامنے ہو تو ہم تو اس کی ہر چیز کے آگے پیچھے سے واقف ہوں گے۔ لہذا اللہ کی ذات ہر چیز کی، کائنات کی ہر چیز کی تمام جزیات کو ڈائریکٹلی جانتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اب اتنی سی چیز اوپر پھیلے ہوئے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اس کا علم محیط کلی، جس کے درمیان میں زمانی فاصلے بھی بہت ہیں اور جو جسامت کے فاصلے بھی بہت ہیں، اس میں اللہ کی ذات کا جو علم ہے، جو علم محیط کلی ہے، انسان اپنے اس محدود جسامت کے ساتھ جو اس کائنات کا علم حاصل نہیں کر سکا، وہ اللہ کے علم میں سے کوئی چیز کیسے لے سکتا؟ لہٰذا بس ذہن میں یہ تصور رکھا کریں کہ اللہ کی ذات محیط کلی ہے اور اللہ کا علم بھی محیط کلی ہے۔ اس میں اتنی چھوٹی سی ذرہ سی کائنات ہے، اور اس کائنات کے اندر کہیں ہم ہیں،
لہٰذا کوئی انسان جتنا مرضی بڑے سے بڑا ہو جائے وہ اللہ کے علم میں سے کچھ لے کیسے سکتا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اس کے علم سے ہم کخ بھی نہیں لے سکتے، وہ ہماری ہر بات جانتا ہے۔ لہٰذا وہاں سفارش کی مجال کیا ہے؟ وہاں سفارش کرے گا کون؟ کون جا کے یہ کہے گا جی میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کا علم کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، لہذا وہاں سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا کیٹاگوریکلی اس سارے سفارش کے تصورات کو جو مشرکین مکہ کے ذہن میں تھے وہ سارے کے سارے ایک دم ختم کر دیے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہاں پہ سفارش کی جا سکے، کیونکہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، کوئی جواز ہوتا ہے، وہ جواز موجود ہی نہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا